تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں سورج صرف روشنی نہیں دیتا بلکہ آگ برساتا ہے۔ آج سے تقریباً 140 سال پہلے 1877 میں انسانی تاریخ نے ایک ایسی قیامت دیکھی جو نہ کسی بم سے آئی تھی، نہ کسی جنگ سے، نہ کسی وائرس سے، بلکہ قدرت کے ایک خاموش وار سے۔ برٹش انڈیا کی مدراس پریزیڈنسی میں زمین بنجر ہو گئی، کھیت جل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 کروڑ لوگ صرف بھوک اور قحط سے مر گئے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ چین میں یہی تباہی اور بھی شدید تھی، جہاں 3 کروڑ انسان موت کے منہ میں چلے گئے۔ برازیل میں 20 لاکھ لوگ ختم ہو گئے۔ افریقہ سے لے کر مصر تک ہر طرف ایک ہی منظر تھا، لاشیں اور صرف لاشیں۔ اور امریکہ کی ایک ریاست اس سال سردیاں آئی ہی نہیں، پورا سال بغیر سردی کے گزرا۔ تو سوال یہ ہے، آخر یہ سب کیوں ہوا؟ نہ کوئی جنگ، نہ کوئی ایٹم بم، نہ کوئی بیماری، پھر یہ تباہی آئی کہاں سے؟ اس سب کے پیچھے تھا ایک نام، ایل نینو۔ یہ ایک ایسا نیچرل فینومینا ہے جو پیرو کے ساحل سے شروع ہوتا ہے، لیکن جب یہ اپنی حد سے آگے بڑھ جائے، جب یہ ایکسٹریم ہو جائے تو یہ بن جاتا ہے سپر ایل نینو۔ اور جب سپر ایل نینو آتا ہے تو وہ صرف موسم نہیں بدلتا، وہ تاریخ بدل دیتا ہے۔ اور اب 140 سال بعد یورپین ویدر ماڈلز یعنی ECMWF اور امریکہ کی ایجنسی NOAA یہ وارننگ دے رہی ہے کہ 2026 یعنی کہ اس سال میں وہی خطرناک سپر ایل نینو واپس آ رہا ہے۔ لیکن اس بار فرق یہ ہے، پہلے دنیا ٹھنڈی تھی، آج زمین پہلے ہی گرم ہو چکی ہے۔ اور اس بار یہ صرف ایک ہیٹ ویو نہیں ہوگی، یہ ہو سکتی ہے انسانی تاریخ کی سب سے خطرناک گرمی۔ تو کیا پاکستان اور بھارت بلکہ پوری دنیا اس آنے والی آگ کے لیے تیار ہیں، یا ہم ایک بار پھر تاریخ کو خود کو دہراتے ہوئے دیکھیں گے؟ اب ذرا سائنس کی زبان میں سمجھتے ہیں، لیکن آسان انداز میں۔ یہ پوری دنیا کا موسم، بارشیں، طوفان، حتیٰ کہ گرمی اور سردی، ان سب کا ایک بڑا کنٹرولر ہے، پیسیفک اوشین یعنی بحر الکاہل۔ اسے آپ ایک بہت بڑی کڑاہی، کوکنگ پاٹ کی طرح سمجھیں، جس میں پانی مسلسل گرم بھی ہو رہا ہے اور ہل بھی رہا ہے۔ عام حالات میں کیا ہوتا ہے، سمندر کے اوپر چلنے والی ہوائیں جنہیں ہم ٹریڈ ونڈز کہتے ہیں، وہ گرم پانی کو دھکیل کر لے جاتی ہیں آسٹریلیا اور انڈونیشیا کی طرف، اور اس کے نیچے میں جنوبی امریکہ، خاص طور پر پیرو کے ساحل کے پاس نیچے سے ٹھنڈا پانی اوپر آتا ہے، جسے کہتے ہیں اپ ویلنگ۔ یہی وہ بیلنس ہے جو پوری دنیا کے موسم کو نارمل رکھتا ہے۔ لیکن جب یہ بیلنس بگڑ جائے، جب ٹریڈ ونڈز کمزور پڑ جائیں، تو پھر گرم پانی رک جاتا ہے، واپس مشرق کی طرف پھیلتا ہے، اور پیرو کے ساحل کے پاس سمندر کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا کے موسم کا نظام ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایل نینو کا مطلب اور اس کا نام کس نے رکھا؟ یہ نام رکھا تھا پیرو کے ماہی گیروں نے۔ جب دسمبر میں سمندر اچانک گرم ہو جاتا تھا اور مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں، تو انہوں نے اسے کہا ایل نینو۔ ایل نینو اسپینش زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے چھوٹا بچہ۔ جب یہ ایکسٹریم ہو جائے،
جب یہ وارمنگ معمولی نہ رہے بلکہ خطرناک حد تک بڑھ جائے، یعنی سمندر کا درجہ حرارت نارمل سے 2 ڈگری سیلسیس یا اس سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ بن جاتا ہے سپر ایل نینو۔ 1877 جب دنیا بدل گئی تھی، اب یہاں آتی ہے وہ تاریخ جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 1877 کا سپر ایل نینو یہ صرف ایک موسمی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک عالمی تباہی تھی۔ برٹش انڈیا میں مونسون مکمل طور پر فیل ہو گیا، کھیت سوکھ گئے، اناج ختم ہو گیا اور نتیجہ 2 کروڑ لوگ بھوک سے مر گئے۔ لیکن تباہی صرف یہی نہیں رکی۔ چین میں خشک سالی اور قحط نے 3 کروڑ لوگوں کی جان لے لی۔ برازیل میں بارشیں ختم ہو گئیں اور 20 لاکھ لوگ ہلاک ہو گئے۔ افریقہ، مصر، ہر جگہ ایک ہی منظر تھا، قحط، پیاس اور موت۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ ایل نینو دنیا کے بارشوں کے نظام کو مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ جہاں بارش ہونی تھی وہاں خشک سالی، جہاں خشکی ہونی تھی وہاں طوفان۔ انڈیا اور ساؤتھ ایشیا میں شدید خشک سالی، دوسرے علاقوں میں ایکسٹریم بارشیں۔ اور یہی وہ طاقت ہے جو ایک سپر ایل نینو میں ہوتی ہے۔ یہ صرف موسم نہیں بدلتا، یہ انسانی تاریخ بدل دیتا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پرانی بات ہے تو یاد کریں 2015 اینڈ 16 کا سپر ایل نینو۔ کراچی میں ہیٹ ویو، صرف چند دنوں میں 700 اموات، پورے پاکستان میں 2000 جانیں ضائع۔ تو اب ذرا سوچیں، اگر 1877 میں جب دنیا ٹھنڈی تھی ایک سپر ایل نینو نے کروڑوں جانیں لے لیں، تو آج جب زمین پہلے ہی گرم ہو چکی ہے، اگر وہی طاقت یا اس سے بھی زیادہ طاقتور ایل نینو واپس آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ اور اب یہاں آتا ہے وہ موڑ جو اس پوری کہانی کو خوفناک سے تباہ کن بنا دیتا ہے۔ ایل نینو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلے بھی آتا رہا ہے۔ 1877 میں بھی آیا، 2015 میں بھی آیا، لیکن 2026 مختلف ہے۔ دا ہڈن ڈینجر بیس لائن بدل چکا ہے۔ پہلے جب ایل نینو آتا تھا تو زمین نسبتاً ٹھنڈی ہوتی تھی، لیکن آج زمین پہلے ہی گرم ہو چکی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق انسانی سرگرمیوں جیسے کوئلہ جلانا، گاڑیاں، فیکٹریاں چلنا، ان کی وجہ سے دنیا کا اوسط درجہ حرارت پہلے ہی تقریباً 1.4 ڈگری سیلسیس بڑھ چکا ہے، جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اب ذرا وہ کیلکولیشن دیکھیں جو اس پوری کہانی کو خطرناک بناتی ہے۔ گلوبل وارمنگ بیس لائن پہلے سے 1.4 ڈگری سیلسیس ہے۔ سپر ایل نینو انوملی 1.5 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہوتا ہے۔ ٹوٹل امپیکٹ 2.9 ڈگری سیلسیس۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ وہ لیول ہے جو انسانی تاریخ میں تقریباً کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس کا مطلب حقیقت میں کیا ہے تصور کریں۔ آپ ایک ایسے کمرے میں بیٹھے ہیں جہاں پہلے ہی گرم ٹمپریچر ہے 40 ڈگری سیلسیس، 40 ڈگری سینٹی گریڈ اگر پہلے ہی کمرے کا ٹمپریچر ہے، اور اچانک کوئی آ کر ہیٹر آن کر دیتا ہے، کمرہ اب صرف گرم نہیں رہتا، وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ اس مثال کو دینے کا مقصد یہی ہے کہ آپ زمین کے ٹمپریچر کو سمجھیں کہ زمین ہمارا کمرہ ہے جس کا پہلے سے ٹمپریچر ہائی ہے، اور سپر ایل نینو آ کر اپنا ہیٹر آن کر دیتا ہے تو اس زمین پر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہی کچھ زمین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پہلے سے گرم زمین، ایل نینو کی اضافی ہیٹ، اس کا مطلب ہے ہیٹ ویوز زیادہ لمبی ہوں گی، زیادہ شدید ہوں گی
اور زیادہ جان لیوا ہوں گی۔ ایکسپرٹس کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ سائنسدان اب اس پاسبل سینیریو کو ایک نیا نام دے رہے ہیں، میگا ایل نینو، کیونکہ یہ صرف ایک ایونٹ نہیں ہوگا، یہ ایک ملٹی پلر ایفیکٹ ہوگا، گلوبل چین ری ایکشن۔ جب یہ ٹمپریچر اتنا بڑھتا ہے تو صرف گرمی نہیں بڑھتی، پوری دنیا کا کلائمیٹ سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، مونسون ویک ہو جاتا ہے، گلیشیئر تیزی سے پگھلتے ہیں، اوشین مزید گرم ہو جاتے ہیں، سٹارمز زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں، اور سب سے خطرناک بات، انسانی جسم ایک حد تک ہیٹ برداشت کر سکتا ہے۔ اگر ویٹ بلب ٹمپریچر 35 ڈگری سیلسیس کے قریب پہنچ جائے تو ہیلتھی انسان بھی چند گھنٹوں میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو اب سوال یہ نہیں ہے کہ 2026 میں گرمی پڑے گی یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے یہ گرمی کتنی خطرناک ہوگی۔ اور کیا پاکستان جیسے ممالک جہاں پہلے ہی 45 ڈگری سیلسیس نارمل بن رہا ہے، اس 2.9 ڈگری سیلسیس انوملی کو سروائیو کر سکیں گے؟ اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، کیونکہ یہ صرف ایک گلوبل کرائسس نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کیوں خطرے میں ہے؟ سائنسدانوں کے مطابق پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، ٹاپ 10 کنٹریز۔ اور سب سے خطرناک بات، ہمارا ٹمپریچر گلوبل ایوریج سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اگر اس خطرے کا سب سے بڑا مرکز دیکھنا ہو تو وہ ہے کراچی، ایک ایسا شہر جہاں تقریباً 2 کروڑ لوگ رہتے ہیں، لیکن درخت نہ ہونے کے برابر، اور کنکریٹ ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ کراچی اب ایک شہر نہیں رہا، یہ ایک کنکریٹ کا جنگل بن چکا ہے، جہاں فورسٹ کور یعنی درخت، جنگلات صرف 4.5% رہ گیا، یعنی سایہ کم، گرمی زیادہ۔ جو آپ محسوس کرتے ہیں، ہڈن ہیٹ جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھیں، جو ٹمپریچر آپ موبائل میں دیکھتے ہیں وہ اصل حقیقت نہیں ہوتا، کیونکہ کراچی کے لوگ حقیقت میں 4 سے 6 ڈگری زیادہ گرمی محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کنکریٹ دن بھر سورج کی ہیٹ کو جذب کرتا ہے اور رات کو واپس چھوڑتا ہے۔ گاڑیاں، اے سی یونٹس، فیکٹریز سب مل کر شہر کو ایک ہیٹ ٹریپ بنا دیتے ہیں۔ اس فنومینے کو کہتے ہیں اربن ہیٹ آئی لینڈ ایفیکٹ۔ لیکن یہ گرمی سب کو برابر نہیں لگتی، سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں لیاری، اورنگی ٹاؤن، کورنگی، جہاں گلیاں تنگ ہیں، ہوا کا گزر کم ہے اور گھروں میں اے سی نہیں ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں گرمی صرف ڈسکمفرٹ نہیں ہوتی، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتی ہے۔ یاد کریں 2015 کی ہیٹ ویو، صرف 3 دن میں کراچی میں 700 لوگ مر گئے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں تو 2024 میں صرف 4 دن میں 450 اموات، یعنی خطرہ کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھ رہا ہے۔ اور اب 2026 کا سپر ایل نینو، جو پہلے ہی ڈینجرس کلائمیٹ کو اور بھی ایمپلیفائی کرے گا۔ اگر 2015 میں بغیر ایکسٹریم گلوبل وارمنگ کے 700 لوگ مر سکتے ہیں، تو آج جب ٹمپریچر پہلے ہی بڑھ چکا ہے اور اربن ہیٹ آئی لینڈ ایفیکٹ اور بھی سٹرونگ ہو چکا ہے، تو سوچیں 2026 یعنی کہ اس سال میں کیا ہوگا۔ کراچی صرف ایک شہر نہیں ہے، یہ ایک وارننگ ہے، ایک ایگزامپل کہ اگر ہم نے کچھ نہ بدلا تو آنے والے سالوں میں ہر بڑا شہر کراچی بن جائے گا۔ اور سوال یہ ہے، کیا ہم اس سے پہلے کچھ کریں گے
یا بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اور اب ہم آتے ہیں اس خطرے پر جو شاید سب سے زیادہ خاموش ہے لیکن سب سے زیادہ تباہ کن بھی، پانی کا بحران۔ پاکستان کیوں خطرے میں ہے؟ پاکستان صرف ایک ملک نہیں، یہ ایک زرعی معیشت ہے، یعنی ہماری خوراک، ہماری معیشت، ہماری سروائیول سب ڈپینڈ کرتے ہیں ایک ہی چیز پر، وہ ہے پانی۔ اور پاکستان میں 90% آبادی اور 75% معیشت ڈپینڈ کرتی ہے دریائے سندھ پر۔ پاکستان کے لیے مونسون صرف بارش نہیں، یہ زندگی ہے۔ یہی بارشیں کھیتوں کو پانی دیتی ہیں، ڈیمز کو بھرتی ہیں، زیر زمین پانی کو ریچارج کرتی ہیں۔ سپر ایل نینو کیا کرتا ہے؟ جب سپر ایل نینو آتا ہے تو یہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ سائنس کے مطابق ایل نینو کے سال میں مونسون کمزور پڑ جاتا ہے، بارشیں نارمل سے کم ہو کر صرف 92% رہ جاتی ہیں۔ اب سننے میں یہ فرق چھوٹا لگتا ہے، لیکن ایک زرعی ملک کے لیے یہ تباہی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات، ہم پہلے ہی سیف زون میں نہیں ہیں۔ سندھ میں 2024 اور 25 میں بارشیں 63% کم ہو چکی ہیں۔ ہب ڈیم جو کراچی کی پانی سپلائی کا ایک بڑا ذریعہ ہے، پہلے ہی خطرناک لو لیول تک پہنچ چکا ہے، یعنی پانی پہلے ہی کم ہے اور ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ اب تصور کریں اگر 2026 میں یعنی کہ اس سال مونسون فیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ڈیمز خالی ہو جائیں گے، زیر زمین پانی ختم ہونے لگے گا، کھیت سوکھ جائیں گے، فصلیں تباہ ہو جائیں گی اور شہروں میں پانی ریشن شروع ہو جائے گا۔ خاص طور پر کراچی اور سندھ جہاں پہلے ہی پانی ٹینکر مافیا کے ذریعے آتا ہے، لوگ گھنٹوں لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر مونسون فیل ہوا تو یہ بحران ایک ڈائزاسٹر بن جائے گا۔ یہ صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہوگا، یہ ایک چین ری ایکشن ہوگا۔ پانی کم، فصلیں کم، فصلیں کم، کھانا مہنگا، کھانا مہنگا، غربت میں اضافہ، اور آخر میں معاشی بحران۔ پانی جو ہم روزمرہ میں ضائع کرتے ہیں، وہی پانی 2026 میں سب سے قیمتی چیز بن سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، اگر آسمان سے بارش نہ برسے تو ہم کتنے دن سروائیو کر سکیں گے؟ اور کیا پاکستان اس آنے والے پانی کے بحران کے لیے تیار ہے؟ اب تک ہم نے گرمی کی بات کی، خشک سالی کی بات کی، لیکن اب ایک اور خطرہ آ رہا ہے جو بیک وقت پانی بھی لاتا ہے اور تباہی بھی۔ پاکستان کو اللہ نے ایک خاص نعمت دی ہے، 7000 سے زیادہ گلیشیئرز۔ یہ دنیا میں پولز کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ یہ گلیشیئرز صرف برف نہیں ہیں، یہ پاکستان کے پانی کے خزانے ہیں۔ لیکن بڑھتی ہوئی گرمی اور آنے والا سپر ایل نینو ان گلیشیئرز کو تیزی سے پگھلا رہا ہے، اور جب برف پگھلتی ہے تو صرف پانی نہیں بنتا، خطرہ بنتا ہے۔ یہ ہوتا کیسے ہے؟ گلیشیئر پگھلتا ہے، پانی جمع ہو کر ایک جھیل بناتا ہے، اور پھر اچانک وہ جھیل پھٹ جاتی ہے، اور پھر پانی کا ایک طوفان نیچے کی آبادیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ سورسز کے مطابق ایسے واقعات میں 300% اضافہ ہو چکا ہے، یعنی خطرہ فیوچر کا نہیں ہے، یہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے۔ ابتدائی طور پر کیا ہوگا؟ دریائے سندھ میں پانی کی مقدار اچانک بڑھ جائے گی، سیلاب آئیں گے، دیہات بہہ جائیں گے، فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ یہ وہی پیٹرن ہے جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن اب یہ اور زیادہ فریکوینٹ ہوگا، اور زیادہ ڈینجرس ہوگا۔ لیکن اصل خوفناک حصہ ابھی باقی ہے۔ اگر یہی میلٹنگ اسی رفتار سے جاری رہی تو صدی کے اختتام تک ان گلیشیئرز کا 80% حصہ ختم ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب نہ برف، نہ پانی کا ذخیرہ۔ دریائے سندھ جو آج زندگی دیتا ہے، وہی دریا
کل خشک ہو سکتا ہے، اور جب دریا خشک ہوں گے تو کھیت بھی خشک ہو جائیں گے، فصلیں ختم ہو جائیں گی، خوراک کی کمی ہو جائے گی، اور پاکستان جیسا زرعی ملک ایک فوڈ کرائسس کا شکار ہو سکتا ہے۔ آج ہم سیلاب سے ڈرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے اصل خطرہ سیلاب نہیں، سیلاب کے بعد آنے والی خشک زمین ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا ہم اس پانی کے طوفان سے بچ پائیں گے یا اس کے بعد آنے والی پیاس سے ہار جائیں گے؟ اب تک ہم نے بات کی گرمی کی، پانی کی، سیلاب کی، لیکن اب ہم آتے ہیں اس چیز پر جو ہر انسان کو روز محسوس ہوتی ہے، مہنگائی۔ سپر ایل نینو صرف موسم کو نہیں بدلتا، یہ معیشت کو بھی ہلا دیتا ہے۔ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے مطابق پاکستان دنیا کا چوتھا ملک ہے جو سب سے زیادہ ایل نینو سے متاثر ہوگا، یعنی جو کچھ دنیا میں ہوگا اس کا سب سے بڑا اثر پاکستان پر پڑے گا۔ جب سپر ایل نینو آتا ہے تو گلوبل لیول پر تقریباً 5% بڑھتی ہیں نان فیول پرائسز، لیکن سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے کھانے پر، فوڈ پرائسز میں 9% تک اضافہ ہو جاتا ہے، اور پاکستان میں جہاں پہلے ہی مہنگائی ہائی ہے، یہ اضافہ ایک تباہی بن سکتا ہے۔ تصور کریں، آٹا مہنگا، دال مہنگی، سبزیاں مہنگی، ایک عام آدمی جو پہلے ہی سٹرگل کر رہا ہے اس کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ مزدور طبقہ۔ ایک سٹڈی کے مطابق صرف 1 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر بڑھنے سے مزدور کی کمائی 14% کم ہو جاتی ہے، اور جب ہیٹ ویو آتی ہے تو یہ نقصان 40% پہنچ جاتا ہے، یعنی 14% سے 40% تک بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گرمی میں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ کم گھنٹے کام کرتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں، اور اوپر سے دوا، پانی، بجلی کا خرچ بڑھ جاتا ہے۔ یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک چین ری ایکشن ہے۔ گرمی بڑی، کام کم، کام کم، آمدنی کم، آمدنی کم، مہنگائی زیادہ، اور آخر میں غربت میں اضافہ۔ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو یہ صرف مہنگائی نہیں ہوگی، یہ ایک اکنامک کرائسس بن سکتی ہے۔ سپر ایل نینو صرف درجہ حرارت نہیں بڑھاتا، یہ لوگوں کی زندگیاں مشکل بنا دیتا ہے۔ کچھ لوگ اے سی میں بیٹھ کر سروائیو کر جائیں گے، لیکن کروڑوں لوگ اس گرمی اور مہنگائی کے بیچ پس جائیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے، اگر گرمی بھی بڑھے اور مہنگائی بھی، تو ایک عام انسان کیسے زندہ رہے گا؟ اور کیا پاکستان کی معیشت اس ڈبل جھٹکے کو برداشت کر سکے گی؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ گرمی صرف دن میں مارتی ہے، جب سورج سر پر ہوتا ہے، جب دھوپ تیز ہوتی ہے، لیکن اصل خطرہ رات میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ ایک سائلنٹ کلر کی طرح کام کرتی ہے۔ رات جو سکون کے لیے ہوتی ہے، آرام کے لیے ہوتی ہے، وہی رات ایک خاموش قاتل بن جاتی ہے۔ سائنس کے مطابق اگر رات کا درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس سے نیچے نہ جائے تو انسانی جسم صحیح طریقے سے ریکور نہیں کر پاتا، کیونکہ ہمارا جسم دن بھر کی ہیٹ رات کو باہر نکالتا ہے، لیکن اگر رات بھی گرم ہو تو ہیٹ باہر نہیں نکلتی بلکہ جسم کے اندر جمع ہوتی رہتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، جسم کا کور ٹمپریچر بڑھنے لگتا ہے، پسینہ کم ہو جاتا ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ جسم کے آرگنز فیل ہونے لگتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات، یہ سب خاموشی سے ہوتا ہے، بغیر کسی وارننگ کے۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں، خاص طور پر کراچی، لاہور، فیصل آباد، رات کو بھی گرمی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کنکریٹ دن بھر ہیٹ ابزارب کرتا ہے اور رات کو واپس چھوڑتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اربن ہیٹ آئی لینڈ ایفیکٹ۔ یہاں ایک تلخ حقیقت ہے، سب لوگ اس گرمی سے برابر متاثر نہیں ہوتے۔ جو لوگ اے سی افورڈ کر سکتے ہیں وہ کسی حد تک بچ جاتے ہیں، لیکن مزدور،
ڈیلیوری بوائز، سیکورٹی گارڈز جو چھوٹے بند کنکریٹ کے کمروں میں رہتے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ تصور کریں بجلی نہیں ہے، پنکھا بند ہے، ہوا نہیں چل رہی اور آپ پوری رات پسینے میں بھیگے ہوئے ہیں، نیند نہیں آ رہی، جسم تھک چکا ہے لیکن آرام نہیں مل رہا، اور یہی وہ لمحہ ہے جب جسم ہار ماننا شروع کر دیتا ہے۔ ہیٹ اسٹروک، ڈائیڈریشن، آرگن فیلئر، سب کچھ رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے۔ رات جو ہمیں بچاتی تھی اب ہمیں مارنے لگی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، اگر دن کی گرمی سے ہم بچ بھی جائیں تو کیا ہم رات کی اس خاموش گرمی سے بچ پائیں گے، یا یہی رات ہماری آخری رات بن جائے گی؟ اب سوال یہ ہے، کیا پاکستان اس آنے والی تباہی کے لیے تیار ہے؟ پاکستان حکومت نے ایک پلان بنایا، نیشنل اڈاپٹیشن پلان NAP 2023۔ سادہ الفاظ میں یہ ایک ایسا روڈ میپ ہے جس کا مقصد ہے پاکستان کو کلائمیٹ چینج سے بچانا۔ اس پلان کے مطابق پاکستان کو 2030 تک تقریباً 348 ارب ڈالر کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ملک کو گرمی، سیلاب اور پانی کے بحران سے بچا سکیں۔ NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، یعنی وہ ادارہ جو ڈیزاسٹر کو ہینڈل کرتا ہے، انہوں نے بھی کچھ پلانز بنائے ہیں۔ سمر پلان 2026، ہیٹ ویو سیفٹی رول اور 2025۔ NDMA کہتی ہے کہ وہ ارلی وارننگ سسٹم، یعنی لوگوں کو پہلے ہی وارننگ دے دی جائے گی، جیسے SMS الرٹ، ویدر اپڈیٹس، ہیٹ اسٹروک سینٹرز، یعنی ہر شہر میں ایسے سینٹرز ہوں جہاں گرمی سے متاثر لوگوں کا فوری علاج ہو سکے، یعنی لوگوں کو بتایا جائے کہ گرمی سے کیسے بچنا ہے۔ پوسٹرز، میسیجز، کمپینز، سننے میں سب کچھ ٹھیک لگتا ہے لیکن اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، کرپشن اور ڈیٹا چھپانا۔ یہ ایک ہڈن ٹروتھ ہے۔ سورسز کے مطابق حکومت اکثر ہیٹ ویو ڈیتھس کو صحیح طریقے سے ریکارڈ نہیں کرتی۔ جب کوئی شخص گرمی سے مرتا ہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر لکھ دیا جاتا ہے آرگن فیلئر، لیکن اصل وجہ یعنی گرمی مینشن ہی نہیں کی جاتی۔ کیوں چھپایا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر ہیٹ ویو کو آفیشلی ڈیزاسٹر مان لیا جائے تو حکومت کو ہر متاثرہ خاندان کو امداد دینی پڑتی ہے، یعنی سچ چھپانے سے پیسے بچ جاتے ہیں۔ تو اب حقیقت کیا ہے؟ پلانز موجود ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کمزور ہے۔ وارننگ سسٹم ہیں لیکن ہر جگہ نہیں پہنچتے۔ ہاسپٹلز ہیں لیکن کیپیسٹی لمیٹڈ ہے۔ کاغذ پر سب کچھ پرفیکٹ لگتا ہے لیکن گراؤنڈ پر ایک عام انسان اب بھی اکیلا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا یہ پلانز واقعی ہمیں بچا سکیں گے یا یہ صرف فائلوں تک محدود رہ جائیں گے؟ اور جب 2026 کی گرمی آئے گی تو کیا سسٹم کام کرے گا؟ پھر ہمیشہ کی طرح عام انسان ہی قیمت چکائے گا۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم اس قیامت کو روک سکتے ہیں؟ شاید مکمل طور پر نہیں، لیکن ہم خود کو بچا سکتے ہیں۔ ٹریز یعنی درخت قدرت کا قدرتی ایسی نظام ہے۔ پہلا اور سب سے طاقتور حل درخت۔ سائنس کے مطابق اگر درخت زیادہ ہوں تو زمین کے قریب ٹمپریچر 12 ڈگری سیلسیس تک کم ہو سکتا ہے، یعنی جہاں باہر 47 ڈگری سیلسیس ہو وہاں درختوں کے سائے میں 35 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت کم محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ایک تلخ حقیقت بھی ہے، صرف نئے پودے لگانا کافی نہیں، کیونکہ ریسرچ بتاتی ہے نئے پودوں کے بچنے کا چانس صرف 10% ہوتا ہے۔ اس لیے اصلی جنگ یہ نہیں کہ ہم درخت لگائیں، اصل جنگ یہ ہے کہ ہم پرانے درختوں کو بچائیں۔ دوسرا حل، سولر انرجی۔ پاکستان میں آج بھی تقریباً 70% بجلی کوئلہ سے بنتی ہے، اور یہی کوئلہ سب سے بڑی وجہ کلائمیٹ چینج کی بنتا ہے۔ لیکن دنیا میں مسالے موجود ہیں۔ شام جیسے ممالک میں جنگ اور مشکلات کے باوجود لوگوں نے سولر انرجی کو اپنایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سستی ہے،
صاف ہے اور سسٹینیبل ہے، یعنی سورج دشمن نہیں ہے بلکہ حل ہے۔ تیسرا حل نیچر بیسڈ سلیوشن، یعنی قدرت کے ساتھ مل کر مسئلہ حل کرنا۔ پاکستان میں ایک اہم منصوبہ لیونگ انڈس پروجیکٹ، اس کا مقصد ہے دریاؤں کی بحالی، قدرتی نظام کی حفاظت اور ماحول کو دوبارہ زندہ کرنا۔ اور سب سے اہم چیز مینگروز، یہ سمندر کے کنارے اگنے والے درخت کاربن کو 3 سے 5 گنا زیادہ جذب کرتے ہیں، یعنی یہ صرف درخت نہیں، یہ زمین کے کلائمیٹ شیلڈ ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے دنیا بدل رہی ہے، موسم بدل رہا ہے، لیکن ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ اگر ہم نے درخت بچائے، سولر اپنایا، تو ہم اس خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ یہ جنگ صرف حکومت کی نہیں، صرف سائنسدانوں کی نہیں، یہ جنگ ہے ہر انسان کی۔ اور سوال یہ ہے، کیا ہم زمین کو بچائیں گے یا صرف اسے جلتے ہوئے دیکھتے رہیں گے؟ اب تک ہم نے خطرہ دیکھا، گرمی، پانی، سیلاب، معیشت، لیکن اب سوال یہ ہے ہم کر کیا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی اور آسان بات، گرمی کے وقت کو سنجیدہ لیں۔ دوپہر 12 سے 4 بجے تک باہر نکلنا اوائڈ کریں، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب سورج اپنی سب سے زیادہ طاقت میں ہوتا ہے۔ چھوٹا حل، بڑی حفاظت۔ دوسرا اہم قدم ORS، یہ ایک سادہ سی چیز ہے لیکن یہ آپ کو ہیٹ اسٹروک سے بچا سکتی ہے۔ ORS کا ساشے اپنے پاس رکھیں اور گرمی میں اسے استعمال کریں، یعنی کبھی کبھی ایک گلاس پانی زندگی بچا سکتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات، صرف خود کو بچانا کافی نہیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، مزدور طبقہ، سیکورٹی گارڈز، ڈیلیوری رائڈرز، زمیندار، مزدور، یہ وہی لوگ ہیں جو پوری دھوپ میں کام کرتے ہیں۔ انہیں صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی۔ ایک چھوٹا سا عمل کسی کی جان بچا سکتا ہے۔ اور ایک بہت اہم بات، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خطرہ صرف 2026 میں ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے اصل اثرات 2027 کی گرمیوں میں نظر آئیں گے۔ ایل نینو ہمیشہ فوراً ختم نہیں ہوتا، اس کے اثرات دیر سے بھی آ سکتے ہیں، یعنی 2026 میں جو انرجی جمع ہوگی وہ 2027 میں تباہی لا سکتی ہے۔ تو یہ صرف ایک سال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک آن گوئنگ ڈینجر ہے۔ اگر آپ صرف 3 چیزیں یاد رکھ لیں، وقت پر باہر نہ نکلیں، ORS کا استعمال کریں اور دوسروں کا خیال رکھیں، تو آپ اس خطرے سے خود کو بھی بچا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی۔ یہ جنگ صرف حکومت کی نہیں، صرف سائنس کی نہیں، یہ جنگ ہے روزمرہ کے فیصلوں کی۔ اور یاد رکھیں، کبھی کبھی چھوٹی سی احتیاط بڑی تباہی روک سکتی ہے۔ دوستو، ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں اس پوری کہانی کے آخری موڑ پر۔ ایک وقت آئے گا جو آج ایکسٹریم ہیٹ کہتے ہیں، وہی چیز عام بن جائے۔ 2026 میں پیدا ہونے والے بچوں کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی 45 ڈگری سیلسیس، یہی ہوگا ان کا نارمل سمر۔ سچ بہت سادہ ہے، ہم ایک ایسی دنیا چھوڑ رہے ہیں جو پہلے سے زیادہ گرم ہے، پہلے سے زیادہ خشک ہے اور پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ہم نے آج درخت نہ بچائے، کوئلہ جلانا نہ روکا اور اپنی عادات نہ بدلی تو ہر سال ایک نیا ایل نینو سال ہوگا، یعنی خطرہ نہیں رکے گا بلکہ روٹین بن جائے گا، اور پھر گرمی خبری نہیں ہوگی، خبر بننا بند ہو جائے گی، کیونکہ وہ نارمل بن چکی ہوگی۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، اگر ہم درخت بچائیں، اپنی عادات بدلیں اور ماحول کو اہمیت دیں تو ہم اس کہانی کا انجام بدل سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک وارننگ ہے۔ اپنے شہر کو ٹھنڈا رکھیں، اپنے ماحول کا خیال رکھیں اور سب سے اہم، اس پیغام کو آگے پہنچائیں، کیونکہ جو آج ہم کریں گے وہی کل ہماری حقیقت بنے گا۔ اور یاد رکھیں، زمین ہمیں واپس وہی دے گی جو ہم اسے دیں گے۔